ایک پیر نکلا تھا شو روم کا، اور وہ مولویوں کو پیسہ دیتا تھا، ایسا ویسا نہیں، 2 کروڑ 1 کروڑ بنگلہ خرید کے دو، یہ کر لو، اس کا سارا مدرسہ چلاؤ۔ یا خدایا! اور رمضان شریف کسی کا قبول نہیں جب تک پہلی رات یہاں نہ آئے، سارا شہر جمع ہو گیا، بڑے بڑے فقہاء علماء سب بیٹھے، اس کے دل سے ایمان نکلا ہے، یہ رات تک کافر تھا، ابھی مسلمان ہو جائے گا۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی سب میرے درس میں بیٹھے ہوئے، میں نے یہاں سے فتوے شروع کر دی، میں نے کہا واجب القتل ہے، کافر مرتد ہے۔ ایک بہت بڑے حضرت جو ہمارے شیخ تھے، مجھے کہا احتیاط کرو، میں نے کہا یہ ان کو کہے جو دین کے اندر شگاف ڈال رہا ہے۔ اس کا ایک مرید کہتا ہے، پنجاب کا ایک غیرتی عالم آیا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت یہ سب باتیں خلاف شرع ہے۔ اچھا آپ علم جانتے ہیں؟ کہا ہاں۔ تم زیادہ جانتے ہیں مفتی اعظم پاکستان؟ کہا مفتی اعظم پاکستان، تو اس سے پوچھنے جاؤ۔ چلو بھائی گاڑیاں بٹھاؤ، ایک گاڑی اور اس میں رکھوائے، کہا پہلے وہ اتار دو، بولے منہ ٹہل گئے، ان کے پاس چلے گئے، حضرت کیا حال ہے؟ یہ سا ہاں بعض جگہ تو دلیل مل سکتی ہے تھوڑی بہت کہ بعض بزرگان دین کے درس میں پیغمبر بھی آئے ہیں۔ پوچھنے کے لیے گاڑی چلانے والے نے خود مجھے کہا ہے کہ ہم پہلے ان سے ملاقات کر کے ہموار کر کے پھر ہم نے مسئلہ پوچھا ہے۔ ایسی ایسی مشکلات گزری، آسان نہیں ہے، لیکن الحمدللہ وہ دن آیا کہ ان تمام مولویوں نے، مفتیوں نے بیٹھ کر کہا کہ یہ مرتد واجب القتل ہے، کوئی ضرورت اس کی نہیں، کیونکہ اس کے شو روم پر وہ قبضہ کر چکے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ناحق لوگوں کے مال کھا رہے ہیں۔ اور مجھ پر یہاں اس کے ایک مرید نے آ کے چھرے سے حملہ کیا، چھرے سے حملہ، کہ آپ حضرت کو ایسا کہتے؟ میں نے کہا حضرت راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، یہ تو ایک حضرت ایسے 5 لاکھ اور آ جائے، معاف کرنا نہیں ہے میں نے۔ الحمدللہ وہ مرید بھی معافی مانگنے آیا، دورہ حدیث 20 سال بعد دوبارہ پڑھا اور تفسیر میں شریک ہوا، مجھے کہا اب معاف ہو، میں نے کہا معاف۔ صوبہ سرحد میں ایک نیک لڑکا ہے، ایک دینی مدرسہ مدرس ہے، کراچی آیا تھا، کبھی بھی بغیر ملے نہیں گیا، بینک کا ایڈوائزر ہوا ہے، تو لوگوں سے کہا جاؤں یا نہیں؟ لوگوں نے کہا مت جاؤ، خیر نہیں۔ کہنے لگا چلو ہمارے استادوں کی جگہ ہے، جو کہے، لیکن میں ملنے جاؤں گا۔ میں اعتکاف میں تھا، آخری عشر میں ملنے آیا، میں نے کہا آپ سے ملنا جائز ہے یہ بتاؤ؟ کہنے لگا مہمان ہوں۔ میں نے کہا جو سود کو ربا کو بے کہے، یہ کفار کا قول ہے، انما البیع مثل الربا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ کہتے ہیں مجھے بھی پتا ہے کہ ناجائز ہے، تنخواہ بہت بڑی ہے۔ میں نے کہا یہ جو تنخواہ مل رہی ہے حلال ہے؟ آپ فقیہ ہے، مجھے لکھ کے دے۔ توبہ توبہ قیامت آ گئی، بڑے بڑے مولوی پسل گئے، چگل بے سیار شد پیلا بے لفظ۔ اللہ تعالی استاذ العالم محدث کبیر صدر الوفاق مولانا سلیم اللہ خان اور ان کے دوستوں کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ میری مصیبت ٹال دی، میں تنہا تھا، اکیلے بڑے بڑے لوگوں سے لڑنے میں۔ وہ بابا وہ تو شہیر لوگ ہیں، 325 بینکوں کا ایڈوائزر ہے، وہ 2 کروڑ یومیہ ہے ان کا، میں ان کا کیسے کھلا ہے؟ میں ساری رات بیٹھا رہتا تھا، یا رب اگر نہ کہوں تو مداہنت ہے، کہتا ہوں تو لوگ حیران ہیں۔ وہ ان کے استاد اور شیخ ہے، استاد اعظم ہے، ترمذی ان سے پڑھی، اور انہوں نے کہا مجھ پر واضح ہے، فقہی اشکال قوی ہے، موجودہ سودی نظام برقرار ہے، اسلامی بینکاری کے نام سے حلت نہیں آئی، حرمت جوں کی تو برقرار۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ مولانا حسین احمد مدنی کا شاگرد جہاں جس سرزمین پر ہو، ایک نہ ایک دن اللہ اس کے ذریعے
حق کا بول بالا کرے گا. یاد رکھنا زما مصیبت ختم ہو زپا عذاب نہ کرو. تصویریں جوڑو ٹیلی ویژن مانے برات لل ما ته خلکو مې ناجایز دی یا نه لوی مولا نه مې بس ټیک لوی مولا نشته سو لوی الله دی. لوی مولا هغه چې په مسله ټینګ ولر. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ یہود اس لیے تباہ ہوئے کہ یہ سود لیتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور یہ منع کیے گئے تھے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور کھاتے تھے لوگوں کا مال ناحق. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب دردناک. اس میں دو سبق ہے آپ کو. ایک تو یہ کوشش یہ کرے کہ ہمیشہ حق پر قائم رہے، اللہ سے دعا بھی مانگے. دوسرا یہ کہ مسائل کا خیال رکھے، افراد کا نہیں. تیسرا یہ کہ افراد میں فرق ہے، اہل حق حضرات اور اہل باطل. اہل حق کے بارے میں لب و لہجہ نرم رکھے، نفس سے مسئلہ بتا دے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میں جب اس مسئلے پر کلام کرتا تھا بعض مقامات پر جا کر کے، براہ راست کسی عالم نے مجھ سے الجھاؤ نہیں کیا، لیکن کہتے تھے آپ کہہ سکتے ہم نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا وقت آ جائے گا آپ سے کھلوا دوں گا. میں چیزیں نو موضوع تو راضی راضی بدی خبریں تک خیری. حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ حفظہم اللہ، انہیں متوجہ کرنا کوئی آسان کام تھا. جب بھی میں گیا مجھے کہا میاں اور کوئی بات نہیں، بھئی ایک ہی بات ہے. ارے اپنوں کے پیچھے پڑ گئے، خرابیاں تو بہت زیادہ، سب باتیں صحیح ہیں ان کی، غلط کون سی. حضرت ہندوستان تشریف لے گئے. میں نے جمعے میں کہا ہے اڑیسہ کے اندر ایک اسلامی شریعت کونسل ہے جس کے بانی مولانا حبیب الرحمن اعظمی مسند حمیدی کے مصنف، جن کے علم حدیث پر حضرت بنوری اعتماد کرتے تھے، استنبول ساتھ لے گئے تھے. ان کے شاگرد خاص مجاہد الاسلام فقی اعظم جنہوں نے قضاء اور شرع نافذ کیا ہندوستان میں، وہاں کے علماء نے حضرت صاحب کو کہا یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ یہ ساری اسلامی بینکاری پاکستان میں نازل ہو گئی. حضرت وہاں سے تشریف لائے، فقیر کو یاد کیا جاؤ. انہوں نے کچھ کتابیں بھی دی تھی. میں نے کہا شکر ہے میرے لیے لیلۃ القدر ہے کہ آپ متوجہ ہو رہے ہیں. طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا تمام دارالافتاء سے استفتاء کیا جائے اور علماء کو کہا جائے کہ اس تحریر کے لیے ہم آپ کو ایک دفعہ بلائیں گے، تکلیف دیں گے. حضرت نے کہا بالکل صحیح. سال لگے اس میں، کئی آسان کام نہیں ہے. حضرت اور ان کا تقریباً ایک ہی اکٹھ ہے، خاص الخاص شاگرد ہے وہ. اور وہ لوگ ہم سے بہت بڑے علماء فاضل اور عابد زاہد ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. علمی لغزش ہو گئی ہے، ہو جاتی ہے اس طرح. مسئلے نے تب جا کر کے اتفاقی رنگ اختیار کیا جب صدر الوفاق، جو اس وقت علماء اور اولیاء کے صدر ہے اور ان کے استاد اور شیخ اور ہمارے معتمد ہے، وہ بیچ میں آئے اور انہوں نے اپنی نگرانی میں تمام فتاوی لکھوائے. اور پھر ایشیا کا مقتدر ادارہ پاکستان کا دارالعلوم دیوبند، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے مفتیوں نے دن رات ایک کر کے جان فشانی سے 172 صفحے کی تحریر لکھی اور اسلامی بینکاری کے جز جز پر کلام کیا، سب کو مسترد کیا. الحمدللہ اصول وہی چلے جو روز اول سے عاجز نے 3 اصول نکالے. 3 اصول میں نے وضع کیے. پہلا اصل یہ تھا کہ مصطلحات فقہی و دینی برحق ہے لیکن بینک نے قبول نہیں کیا. دوسری اصل یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ اسٹیٹ بینک کے نیچے رہ کر غیر سودی قدم نہیں اٹھا سکتا ہے. تیسرا اصل یہ کہ بزرگوں کا یہ کہنا کہ ہمیں اسٹیٹ بینک نے اجازت دی، یہ حلت کے لیے ناکافی ہے. اسٹیٹ بینک مجاز نہیں ہے تحلیل و تحریم کا، جب تک کہ اصطلاحات میں خود مزاربت اور مشارکت کا فنی اختلاف شامل نہ ہو، پوری کی پوری. اور آخری قید میری یہ تھی کہ یہ جو ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ پورے سود سے پاک نہیں کچھ ہے، یہ قاعدہ بھی مسلم نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے حلال و حرام میں، ذرا سا حرمت آ گئی پورا حرام ہو جائے گا. لیکن اس پر میں نے علماء کو کہا کہ تم اور دیکھو،
اس مجلس میں سب نے کہا کہ یہ متفق قاعدہ ہے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے ان میں عذاب دردناک. کافر کون ہے؟ جو حرام کو حلال جانے. یہ حضرات نہیں، یہ دلیل و برہان سے ہے. وہ جو حلت و حرمت کے منکر ہو وہ مراد. غلط تفسیر نہ کیا کرو. لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن جو پختہ ہے علم میں ان میں، یہ دیکھیں پختہ علماء کو علیحدہ کر رہا ہے. پختہ عالم کا پتہ تب چلے گا جب فتنہ ہو جائے. جب متشابہات کا مسئلہ آیا فرمایا والراسخون فی العلم، پکے علماء کی ضرورت ہے. والمؤمنون یؤمنون، اور مسلمان ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، جو اتارا گیا آپ کو، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، سب پر ایمان ہے. والمقیمین الصلاۃ، اور یہی پابندی نماز کرنے والے ہیں. والمؤتون الزکاۃ، اور دینے والے ہیں زکوٰۃ کے. والمؤمنون باللہ، اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. والیوم الآخر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان لوگوں کو دیں گے اجر بڑا. بڑے علماء جو مسئلے پر قائم رہے، حق کی حمایت کرے، ان کی نشاندہی فرمائی.